نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز عزیز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ ہجر کی آیت نمبر 56 کی تشریح ہوگی اور 57۔ تو انہوں نے کہا کہ کون اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہایت خوبصورت پیرائے میں اس بات کی تصدیق چاہیے کہ تم جو بشارت مجھے دے رہے ہو، کیا یہ فی الواقع اسی پروردگار کی طرف سے ہے جو بڑھاپے میں بھی اولاد دے سکتا ہے؟ یعنی انہوں نے یہ کنفرم کرنے کی کوشش کی کہ واقعی یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ قالا فما خطبکم ایھا المرسلون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، اے بھیجے ہوئے، اے فرستادو، اے فرشتو، تمہاری کیا مہم ہے؟ تم کس مقصد کے لیے بھیجے گئے ہو؟ قالو، تو انہوں نے کہا، ان ارسلنا، ہم بھیجے گئے ہیں، الی قوم مجرمین، ایک مجرم قوم کی طرف، الا آل لوط، سوائے لوط کے گھر والوں کے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام برداشت نہیں کر پا رہے تھے کہ انہیں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں، ان کے گناہوں کے بارے میں آگاہی تھی، اس لیے انہوں نے دوسری جگہ پہ ہے کہ لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً بتایا کہ لوط کے گھر کے علاوہ انا لمنجوہم، ہم انہیں نجات دیں گے، اجمعین، سب کو، لوط کے گھر والوں کو ہم سب کو نجات دیں گے، الا امرأتہ، سوائے اس کی عورت کے بارے میں، قدرنا، ہم نے اندازہ رکھا، انہا لمن الغابرین، کہ وہ ہوگی پیچھے رہ جانے والوں میں۔ یہ صراحت اللہ تعالیٰ نے یہ تفصیل اس لیے بتائی کہ حضرت ابراہیم کم سے کم لوط اور ان کے پیروں کے بارے میں مطمئن ہو جائیں کہ جو ان کے پیروکار تھے کہ وہ اس عذاب کی زد میں نہیں آئیں گے۔ لوط علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان کی قوم اس علاقے میں رہتی تھی جو شام کے جنوب میں عراق اور فلسطین کے درمیان واقع ہے اور آج کل شرق اردن کہلاتا ہے۔ بائبل میں ان کے سب سے بڑے شہر کا نام سدوم بتایا گیا ہے۔ لوط علیہ السلام کا تعلق اس قوم کے ساتھ وہی تھا جو حضرت موسیٰ کا قوم فرعون کے ساتھ تھا۔ ان کی بیوی کا ذکر یہاں اور بعض دوسرے مقامات پر اسلوب میں آیا ہے، جس اسلوب سے آیا ہے اس سے اشارہ نکلتا ہے کہ حضرت جو لوط تھے ان کی شادی اسی قوم کے اندر ہوئی تھی اور اس لحاظ سے وہ انہی کے ایک فرد بن چکے تھے۔ یعنی اللہ بتا رہے ہیں کہ ان کی بیوی کے سوا، یعنی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بچایا۔ اب اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ پیغمبر کی بیوی ہے لیکن خدا کا قانون بے لاگ ہے، وہ اسے بھی نہیں چھوڑے گا۔ آیت میں اس کے لیے لفظ قدرنا آیا ہے۔ یعنی قدرنا کیا ہے؟ امام لکھتے ہیں، قدرنا کے صحیح مفہوم کو پیش نظر رکھیے تو اس سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ پیغمبروں اور نیکوں سے بھی قرابت رکھنے کے باوجود اگر کوئی شخص خواہ مرد ہو یا عورت ہو بدی کی راہ اختیار کرے تو وہ خدا کے غضب کا دوسرے کے مقابلے میں زیادہ سزاوار ٹھہرتا ہے۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، جب آئے لوط کے پاس، یعنی وہ بھیجے ہوئے فرشتے، قالا، تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، انکم قوم منکرون، کہ تم اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ یعنی یہ چھوٹیاں بستیاں تھیں، سب ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، لیکن یہ جو فرشتے تھے انسانی خوبصورت خوبرو نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے۔ قالو، تو انہوں نے کہا، بل جئناک، بلکہ ہم تمہارے پاس لائے ہیں، بما کانوا فیہ یمترون، وہ خبر جس کے بارے میں یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے تھے، وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور ہم لائے ہیں آپ کے پاس سچی خبر، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک ہم سچ کہہ رہے ہیں کہ ان پر اب عذاب آنے والا ہے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، پس آپ لے کر چلے اپنے گھر والوں کو، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے کچھ حصے باقی ہو، وَاتَّبِعْ، اور پیروی کرنا، پیچھے چلنا، ادبارہم، ان کے، یعنی جس طرح چرواہے جو ہوتے ہیں اپنے ریوڑ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، آپ بھی اسی طرح اپنے ریوڑ کو آگے کر کے، یعنی مومنوں کو آگے کر کے آپ پیچھے پیچھے ان کے چلیں، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے تم میں سے، وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، چل پڑو جہاں تمہیں حکم ملا ہے، الہی، ہم نے فیصلہ کیا ہے ان کے بارے میں، ذَلِكَ الْأَمْرَ، یہ ہے حکم اللہ کا، ان دابر ہؤلاء، کہ جڑ کاٹ کے رکھ دی جائے گی ان لوگوں کی، مقطوع مصبحین، صبح کے کچھ حصے میں، یعنی صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔
اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیوں دیا کہ کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے؟ کسی جگہ سے نکلتے ہوئے اس کی طرف مڑ مڑ کے دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ اس کے ساتھ ابھی انس اور لگاؤ ہے۔ یہ انس اور لگاؤ عام حالات میں تو ایک فطری چیز ہے اور ایک فطری تقاضے کو روکا یا دبایا نہیں جا سکتا، لیکن جس بستی کے لیے اتمام حجت کے بعد یعنی رسولوں کے مکمل طور پر خبردار کر دینے کے بعد عذاب الہی کا فیصلہ ہو چکا ہو، اس سے نکلتے وقت اہل ایمان کو اس طرح دامن جھاڑ کے اٹھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ دل کے لگاؤ کا کوئی شائبہ بھی باقی نہ رہے۔ وجاء اہل المدینہ، آ گئے شہر کے لوگ، یستبشرون، خوشیاں مناتے ہوئے، یعنی اس سے پہلے وہ جو پچھلا واقعہ تھا، اللہ فرماتے ہیں یہ واقعہ، یہ عذاب ان کے اوپر کس لیے اتنی جلدی آیا؟ اس سے پہلے یہ ہوا کہ لڑکوں کو لوط کے گھر آتے دیکھ کر وجاء اہل المدینہ یستبشرون، شہر کے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے آ پہنچے۔ کالا، تو کہا حضرت لوط علیہ السلام نے، ان ہؤلاء ضیفی، بے شک یہ لوگ میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون، پس تم مجھے ان کے آگے شرمندہ نہ کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ولا تخزون، اور تم مجھے ان کے سامنے رسوا مت کرو۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، اولم ننہک، کیا ہم نے تمہیں نہیں منع کیا تھا، ان العالمین، تمام جہان والوں کا ٹھیکہ لینے سے؟ کالا، تو کہا حضرت لوط علیہ السلام نے، ہؤلاء بناتی، یہ ہیں میری بیٹیاں، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو ان سے کرو۔ لعمرک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیری جان کی قسم، انہم لفی سکراتہم یعمہون، وہ لوگ نشے میں دھت تھے۔ یعنی اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ کتنے بد اخلاق اور کس انتہا کو پہنچ چکے تھے۔ لوط علیہ السلام جیسا مقدس انسان اور معلم اخلاق ہے، جس کے گھر اس لیے یہ خوشیاں مناتے ہوئے پہنچ گئے ہیں کہ انہیں کچھ خوبرو لڑکے ان کے گھر جاتے ہوئے نظر آ گئے جن سے یہ اپنی حوث کی پیاس بجھا سکتے ہیں۔ حضرت لوط نے یہ ان لوگوں کو نہایت مؤثر انداز میں اپنی عزت اور آبرو کا واسطہ اور خوف خدا کا حوالہ دے کر بدماشی سے روکنے کی کوشش کی۔ علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کی پیشکش کیوں کی؟ یہ حضرت لوط کی طرف سے کوئی پیشکش نہیں تھی، بلکہ یہ اپنی قوم کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے ان کی آخری تدبیر تھی کہ اگر ان لوگوں کے اندر اخلاقی حس کی کوئی رمق بھی ہے تو سوچ سکتے ہیں کہ ایک یہ شخص ہے جو اپنے مہمانوں کی عزت بچانے کے لیے اپنی عزت تک خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہے، اور ایک ہم ہیں کہ اس کی اور اس کے مہمانوں کی عزت کے در پہ ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جس طرح ایک اعلیٰ کردار کا آدمی دوسرے کی جان یا آبرو بچانے کے لیے اپنی جان یا اپنے وقار کو خطرے میں ڈال دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ذاتہم مسیحۃ، پس انہیں ایک کڑک نے آ پکڑا، مشرقین، صبح سویرے ہی، فجعلنا، پھر ہم نے کر دیا، علیہا، یہاں کے رہنے والوں کو، سافلہا، تلپٹ کر ڈالا، اوپر نیچے کر ڈالا، وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، پھر ہم نے ان پر نوکیلی پتھریوں کی بارش برسا دی۔ ان فی ذلک لآیۃ للمتوسمین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے جو بصیرت رکھتے ہوں۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِیلٍ مُقِیمٍ، اور یہ بستی جو تھی کھلی شاہراہ پر واقع تھی۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے۔ یہ یعنی کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اس قوم پر ایک عذاب تھا جو قوم لوط پر بھیجا گیا، باد تند کے ساتھ اس میں رعد یعنی بجلی کی کڑک تھی اور چمک بھی تھی، اس وجہ سے یہ لفظ ان کے لیے نہایت موضوع استعمال ہوا ہے۔ پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ان قوموں میں بالعموم پتھر برسانے والی آندھی سے تباہ کی گئی وہ قوم، قرآن نے دوسری جگہ اسے حاسب سے تعبیر کیا ہے، یہ اسی کا بیان ہے، یعنی کہ صدوم اور عمورہ کی بستیاں حجاز اور شام کے تجارتی راستے پر واقع تھیں۔ دونوں ملکوں کے تجارتی قافلوں کے لیے یہ راستہ عام گزرگاہ تھا، اس سے قافلے گزرتے تو لوگ تباہی کے ان آثار کو دیکھتے تھے جو اس علاقے میں آج بھی نمایاں ہیں۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں یہ کھلی شاہراہ پر واقع تھی، یہاں سے ہی ان کے گزرگاہ تھی، تو یہاں سے یہ لوگ تجارت کے لیے ایک سے دوسرے ملک جاتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں قریش کے لوگوں، تم دیکھو ان بستیوں کو کیا انجام ہوا ان لوگوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تلپٹ کر ڈالا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اس میں نشانیاں ہیں مومنوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، بے شک جو ایکا والے تھے وہ بھی ظالم تھے۔
وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، بے شک بن والے بھی یقیناً ظالم تھے۔ اب بن کیا ہے؟ یہ وہ کہتے ہیں یہ قوم شعیب اس سے مراد ہے۔ پچھلی صورتوں میں بیان ہوا ہے کہ شعیب علیہ السلام مدین کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اس بستی کے قریب ایک بہت بڑا بن تھا۔ عربی زبان میں جھاڑی اور بن کے لیے ایکا کا لفظ آتا ہے، یعنی جھاڑی اور بن یعنی جنگل کے لیے۔ یہاں چونکہ مخاطبین کو عذاب الہی کے ان زمینی نشانات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے جنہیں وہ اپنی تجارتی سفروں میں دیکھتے تھے، اس لیے قوم شعیب کا ذکر اصحاب الایکا کے الفاظ سے ہوا ہے۔ آگے کیا ہے؟ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، پس ہم نے ان سے انتقام لیا۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، یہ دونوں بستیاں بھی کھلی شاہراہ پر واقع تھیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ، اور جھٹلایا اصحاب الحجر نے بھی، پتھر والوں نے بھی، المرسلین اپنے رسولوں کو۔ وَآتَيْنَاهُمْ آیَاتِنَا، ہم نے دی انہیں نشانیاں، فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر وہ ان سے اعراض ہی کرتے رہے۔ ایک رسول کا جو وہ کیا جاتا ہے انکار، تو اس سے مراد سارے رسولوں کا انکار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہجر یعنی جو پتھروں کو تراش کر قوم سمود تھی، انہیں اللہ تعالیٰ نے ہجر سے کہا ہے کہ یہ ہجر والے بھی انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، یعنی ان کی طرف بھیجے تو ایک رسول گئے تھے، لیکن ایک رسول کا انکار سارے رسولوں کا انکار ہوتا ہے۔ ہم نے انہیں کھلی نشانیاں دیں، مگر کیا ہے انہوں نے ان سے منہ پھیرا۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ، وہ تراشتے تھے پہاڑوں کو، بیوتاً گھر بنانے کے لیے، آمنین امن سے رہنے کے لیے وہ پہاڑوں کو تراش کر اپنا گھر بناتے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، انہیں بھی صبح سویرے ہی ڈانٹ نے آ پکڑا۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ، پس نہیں کام آیا ان کے، مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو وہ کماتے رہے تھے، یعنی جتنی کمائی کی تھی، جتنے طاقتور تھے، ان کے کچھ بھی کام نہیں آیا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے، مگر ہم نے حق کے ساتھ ہی پیدا کیا۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، بے شک قیامت ضرور آئے گی۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، پس آپ خوبصورتی کے ساتھ ان سے درگزر سے کام لیں۔ یعنی یہاں سے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ آسمان و زمین ہم نے بے مقصد یا خام خواہ پیدا نہیں کیے۔ اتنی خوبصورت کائنات کو پیدا کیا ہے تو اس کا انجام کو اس پہنچنا چاہیے۔ اس میں جو کچھ ہوا ہے خدا کی عدالت انصاف کے ساتھ اس کا فیصلہ سنا دے۔ یہ کوئی بازیچہ اطفال نہیں ہے کہ لوگ اس میں جو چاہے کرتے پھریں اور ان سے کوئی باز پرس نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں آپ خوبصورتی کے ساتھ ان سے الگ ہو جائیں۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک آپ کا رب ماہر خلاق اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا، یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو عطا کی 7 من المثانی، جوڑوں کی شکل میں، والقرآن العظیم، یعنی کہ ہم نے آپ کو قرآن عظیم عطا کیا۔ ہم نے تم کو 7 مثانی یعنی قرآن عظیم عطا کر دیا۔ اب یہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی 7 گروپ ہیں، باب ہیں معنوی لحاظ سے جنہیں تقسیم کیا گیا ہے، اور ہر سورت جوڑے کی شکل میں ہے سوائے 6 صورتوں کے علاوہ۔ یعنی قرآن جیسی دولت، گراں مایہ اور نعمت عظمیٰ عطا کر دی جو 7 مثانی کا مجموعہ ہے۔ لفظ مثانی مثنیٰ کی جمع ہے اور اس کے معنی ہیں وہ چیز جو 2 کر کے ہو۔ آیت میں حرف من اضافت کو ظاہر کر رہا ہے اور حرف واو تفسیر کے لیے ہے۔ چنانچہ 7 مثانی سے ہمارے نزدیک قرآن میں صورتوں کے وہ مجموعے مراد ہیں جن کی ہر سورہ مضمون کے لحاظ سے اپنا ایک جوڑا اور مثنیٰ رکھتی ہے، اور دونوں میں اسی طرح کی مناسبت ہے جس طرح کی مناسبت زوجین میں ہوتی ہے۔ زوجین یعنی جوڑے میں ہوتی ہے۔ اس سے مستثنیٰ چند صورتیں ہیں جن میں سے فاتحہ پورے قرآن کے لیے بمنزلہ دیباچہ اور باقی تتمہ اور تکملہ یا خاتمہ باب کے طور پر آئی ہیں۔ یہ مجموعے تعداد میں 7 ہیں۔ انہیں ہم قرآن کے ابواب بھی کہہ سکتے ہیں۔ قرآن کی تمام صورتیں آپس میں توام بنا کر اور انہی ابواب کی صورت میں مرتب کی گئی ہیں۔ قرآن کریم کے بارے میں یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد سے بھی واضح ہوتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو 7 مثانی اور قرآن عظیم قرار دیا۔ استاد امام لکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی حیثیت پورے قرآن کے دیباچے کی ہے، اور اس میں وہ تمام مطالب بلائے جمال
سمیٹ آئے ہیں جو پورے قرآن میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ گویا اس نگینے کے اندر قرآن عظیم کا پورا شہرستان معنی بند ہے۔ اس پہلو سے یہ سبع مثانی بھی ہے اور قرآن عظیم بھی۔ تمدن عینیک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، الا ما متعنا بھی ازواج منہم، جو ہم نے ان کو فائدہ دیا، ان میں سے مختلف گروہوں کو جو ہم نے دنیاوی فائدے دیے، ولا تحزن علیہم، نہ آپ ان پر غم کریں، واخفض جناحک للمؤمنین، آپ اپنی باہیں کھولے رکھیں مومنین کے لیے، وقل انی انا نذیر المبین، اور آپ کہہ دیں کہ میں تو تمہیں کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں، کما انزلنا علی المقتسمین، جس طرح ہم نے نازل کیا تھا وہ جو گروہوں میں بٹ گئے، جو تقسیم ہو گئے، الذین جعلوا القرآن عظیم، جنہوں نے اپنے قرآن کو، اپنی تورات کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، فوربک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم، لنسألنہم اجمعین، ہم ان سب سے پوچھ کر رہیں گے کہ کیوں فرقوں میں بٹ گئے تھے، اما کانوا یعملون، ان عملوں کے بارے میں جو یہ کیا کرتے تھے، یعنی وہ کون تھے؟ یہود و نصارہ، وہ فرقوں میں بٹ گئے، انہوں نے تورات کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، تو کچھ ایمان لائے اور کچھ نہیں لائے۔ فاصدع بما تؤمر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر دیں جو آپ کو حکم ملا ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ مشرکوں سے منہ پھیر لیں، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہی کافی ہیں آپ کا مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں، یعنی جو مذاق اڑا رہے ہیں ان کے لیے ہم آپ کے لیے کافی ہیں۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا ڈالا، یعنی شرک کیا، فسوف یعلمون، ان قریب یہ لوگ جان لیں گے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہم جانتے ہیں، اَنَّکَ یضیق صدرک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بھجتا ہے، تنگ ہوتا ہے، بما یقولون، ان کی باتوں سے، فسبح بحمد ربک، بس آپ تسبیح کرتے رہے اپنے رب کی تعریفوں کی، وَکُن مِّنَ الساجدین، اور آپ سجدہ کرنے والوں میں ہو جائیں، وَعْبُد، اور آپ بندگی کرتے رہیں اللہ کی، ربک، اپنے رب کے، حتی یاتی، یا کل یقین، یہاں تک کہ آپ کے پاس یقینی گھڑی آ جائے، یقینی بات یعنی خدا کا فیصلہ صادر ہو جائے اور ہر وہ بات واقعہ بن جائے جس کی تم لوگوں کو خبر دے رہے ہو۔ صدق اللہ العظیم، تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔